آج کا نسخہ کمال کا نسخہ ہے. یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اگر چاہیں پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں. کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ. لیکن وہ شرط یاد رکھیے گا، میں نے کیا کہا، شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے نا گناہ پہ کنٹرول کریں. میں آپ کو ایک مثال دوں، پہلے ایک کمال کی مثال. ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا ہے، بہت موٹا ہو گیا ہے. اسے اب احساس ہوا کہ بھائی میں نے وزن گرانا ہے. کسی سے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی میں وزن گراؤں تو کیا کروں؟ تو کسی نے اسے کہا پہلا کام یہ کرو کہ روزانہ 1 گھنٹہ جوگنگ کرو، دوڑو، ایکسرسائز کرو. اب یہ بیچارہ روزانہ 1 گھنٹہ دوڑتا تو ہے، مگر دوڑنے کے بعد جب دوڑ کے گھر واپس آتا ہے مکھن بھی کھاتا ہے، پراٹھا بھی کھاتا ہے، نہاری بھی کھاتا ہے، پائے بھی کھاتا ہے. سچ سچ بتاؤ اس کا وزن کم ہوگا یا اوپر ہوگا؟ اس کا وزن اوپر ہوگا. اب یہ 6 مہینے تک روزانہ 1 گھنٹہ دوڑ رہا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ دوڑتا ہے، پھر آ کے نہاری اور پائے شائے کھاتا ہے. وزن بڑھا اور آ کے پھر گلا کرنے لگا، بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ہر روز دوڑو گے تو ہمارا وزن کم ہوگا، مگر ہمارا وزن تو بڑھ گیا. تو لوگ پوچھیں گے بھائی دوڑنے کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ جب کہے گا نہاری بھی کھاتا تھا، پائے بھی کھاتا تھا، پراٹھے بھی کھاتا تھا، تو ہر آدمی یہی کہے گا وزن گرانے کے لیے تمہیں دوڑنے کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ عمل کیجئے. اسی طرح اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، مگر شرط ہے نسخے کے ساتھ گناہ پہ کنٹرول کرو. اگر آپ 1000 دن تک بھی نسخوں پہ عمل کریں گے اور ساتھ میں گناہ کریں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. کل میں نے 7 دن کا نسخہ بتایا، کوئٹہ کے ایک مومن نے تجربہ کیا، انہیں کینسر تھی، 7 دن میں وہ ٹھیک ہو گئے. 7 دن کا، مولا نے کہا 7 دن کا نسخہ ہے. مگر جب زبان سے غیبت ہو، جب آنکھوں سے نامحرم کو دیکھیں، جب کانوں سے گانے سنیں، غیبتیں سنیں، تہمتیں سنیں، فتنے سنیں، جب خود فتنے کرائیں، تو پھر آپ دیکھیے بعض کو 40 دن میں، بعض کو 1 سال میں، بعض کو 10 سال شاید لگ جائیں، مگر نتیجہ نہ ملے. کل دعائے کمیل ہم نے پڑھی تھی، ایک جملہ تھا، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں. ابھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے، مگر گناہ کی وجہ سے دعا جیل میں چلی جاتی ہے. تو خدا را گناہ سے بچیے. پھر دیکھیے اہل بیت کے نسخے کتنے پاورفل ہیں. اب آج وہ نسخہ سنانا ہے جو پہاڑوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر آپ چاہیں اس سے پہاڑ ہلا سکیں. یعنی کیا؟ اب کل پہاڑ کے سامنے نہ جائیے گا پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا. بھائی یہ پہاڑوں کو ہلانے کی 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ خود کو پاک کریں تو پہاڑ ہلا بھی سکیں گے، لیکن دوسری بات یعنی اتنا سپر پاور ہے کہ آپ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اور یہ نسخہ میں نے کراچی میں ابھی ایام فاطمیہ میں ایک جگہ پہ کہا 40 دن تک اس پہ عمل کریں، کوشش کریں 1 سال تک عمل کریں، کم سے کم 40 دن. پھر میں پڑھ کے واپس مشہد گیا. اب جیسے میں نے کہا تھا جب آپ پاک ہوں، گناہ نہ کریں، تو آپ کو جلدی جواب ملتا ہے. ایک لڑکے نے مجھے فون کیا، جوان لڑکا تھا، اس نے کہا مولانا آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا، ہم نے صرف 3 دن ابھی عمل کیا اس پہ، ہماری مشکل ختم ہو گئی. یعنی اتنا پاورفل نسخہ ہے، اتنا سپر پاور نسخہ ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کم سے کم 40 دن عمل کریں، کم سے کم 40 دن عمل کریں. اور جو بھی آپ کی، لیکن وہ یاد رکھیے گا، موٹے والی مثال یاد رکھیے گا کہ بھائی موٹا انسان جب وزن گراتا ہے ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے ایکسرسائز کے. اسی طرح ان اعمال سے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں گناہ پر کنٹرول ضروری ہے. اور انشاءاللہ جب اس نسخے پہ آپ عمل کریں نا، حاجتیں تو آپ کی بہت ہوں گی. یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کئی حاجتیں ہیں، حاجتیں تو بہت ہوں گی. جب بھی اس نسخے پہ عمل کریں نا، پہلے اپنی حاجتیں نہ مانگیے گا، پہلے اپنے لیے دعا نہ کیجیے گا. جب اس پہ عمل کریں نا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگیے گا، خدایا یوسف زہرا کا جل ظہور فرما. یہ ضرور کوشش کیجیے گا. جب بھی حاجت ہو نا، جب بھی دعا ہو، جب بھی کچھ اللہ سے فقیری کرنی ہو، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو نا، تو اپنے لیے بعد میں مانگنا، پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا کہ خدایا اسے بھیج دے جو سالوں سے رو رو کے دعا کر رہا ہے کہ خدا مجھے بھیج دے. خدایا اسے بھیج دے جو تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے، خدایا مجھے آنے تو دے، میں ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دوں گا جنہوں نے اماں زہرا کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا. امام کے ظہور کی ضرور دعا کیجئے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے ضرور دعا کیجئے.
اور وہ نسخہ کیا ہے؟ کمال کا نسخہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے توسل پڑھنا۔ جب بچپن سے آپ صرف منگل کو پڑھتے آئے ہیں، دعائے توسل کیا ہے؟ 14 معصومین سے فقیری، اے میرے رسول، اے میرے مولا علی، خدایا تجھے علی کا واسطہ، اے میری بیوی زہرا، خدایا تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، ہماری مشکل کو ختم کر دے۔